الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت 164، اس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، در حقیقت اللہ نے اہل ایمان پر یہ احسان کیا ہے کہ ان میں خود انہی کے اندر سے ایک ایسا رسول اٹھایا ہے جو انہیں کتاب الہی کی آیات سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو وہ سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ فریضہ اقامت دین اور افراد کی کردار سازی۔ اقامت دین کا جہاں تک تعلق ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ اقامت دین اللہ رب العالمین کا وہ ارشاد کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان باطلہ پر اللہ کے دین اسلام کے غالب ہو جانے کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات ہمیں بتا دی۔ یہ آیت جو میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ اسی کام کی تیاری کا معاملہ ہے، اور اس کام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ بات ارشاد فرما دی، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ آیت بھی کئی مرتبہ ہمارے سامنے اپنا مضمون لاتی ہے، اور جو اس سے پہلے تھی وہ بھی کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے تیاری کے حوالے سے سامنے رکھی ہے، اور اس میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ رسول کو اس ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیج دیا گیا ہے جسے دنیا میں غالب کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے لگایا ہے، اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے، جس کا ذکر قرآن مجید سے سورہ صف کی اس سے پہلے والی آیت میں بھی کیا، اور جس کا ذکر ابھی ذرا دیر پہلے جناب خالد محمود عباسی صاحب بھی ایک دوسری آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ اور یقیناً اس کا مطلب یہی ہے کہ زندگی کا ہر شعبہ، تہذیب اور تمدن، یہاں تک کہ ریاست کا دین اسلام ہو جائے اور وہ اس پر عمل پیرا ہو۔ اقامت دین یعنی ریاست کا دین اسلام ہو اور وہ اس پر عمل پیرا ہو، اور سارے شعبے جو ہیں وہ اس کے تحت چلائے جا رہے ہوں۔ گو کہ پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہ بات بھی اس میں تحریر ہے کہ اس کا ایک مذہب ہے اور وہ مذہب اسلام ہے، لیکن یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اس مذہب پر، اس دین پر، اسلام پر عمل کرنے کے لیے پاکستان کے مقتدر اور عوام دونوں ہی کا معاملہ ہے۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ اسلام آئین کے اندر تو موجود ہے اس درجے میں کہ اس کا وہ بتاتا ہے کہ پاکستان کا یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، لیکن عملاً وہ اسلام ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ اس اسلام کا نظام قائم ہو اور وہ اقامت دین کی بات جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ یہ بات بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ایک عام مسلمان اسلام کا دعوے دار ہوتا ہے، اس کا اعلان کرتا ہے، مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں اسلام قائم نہیں ہے، اس کی زندگی میں اسے اپنی زندگی میں اسلام قائم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال اس کا شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے واضح طور پر رکھ دی ہے، تقسیم بھی، کہ آمنوں کی دعوت غیر مسلموں کو دی جاتی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں، ایمانیات کی ساری تفصیلات رکھی جاتی ہیں، لیکن عقیم الدین کی بات
یہ غیر مسلموں سے نہیں ہے، عقیم الدین کی بات تو مسلمانوں سے ہے کہ انہیں یہ دین قائم کرنا ہے، کہ جس دین پر وہ ایمان لائے ہیں اس دین کو انہیں قائم کرنا ہے۔ آدم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال ملک کے حوالے سے یا لوگوں کے حوالے سے ہمیں اس طرح نظر نہیں آتی، یقیناً اس کی کوئی وجہ تو ہوگی کہ یہ ایک فرد جو اسلام کا دعوے دار ہے، جو اپنے مسلمان ہونے پر نازاں ہے، اپنے ایمان کا بار بار اظہار و اقرار اعلان کرتا ہے، لیکن یہ اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے یا اپنی زندگی میں دین کو قائم کرنے کے لیے اس طرح آمادہ و تیار نظر نہیں آتا ہے۔ جبکہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں، یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو اسلام کا اعلان کرے اسے اسلام پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہمیں ایسا ہی نظر آتا ہے، لیکن آج ہمیں یہ بات اپنے معاشرے میں نظر نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ یہ پیدائشی مسلمان، اگر کہا جائے کہ یہ بالجبر مسلمان ہے، یہ اپنے ارادے سے مسلمان گھر میں پیدا نہیں ہوا ہے، اس نے اپنے ارادے سے اسلام کا انتخاب نہیں کیا ہے، یہ تو مسلمان گھر میں پیدا کر دیا گیا ہے۔ اب جب تک یہ بالجبر سے اختیاری اور شعوری مسلمان نہ بنے، اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں جو نو مسلم ہے، آج جو لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، کفر سے نکل کر اسلام میں آتے ہیں، ان کے بارے میں سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ بہتر مسلمان ہوتے ہیں، وہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ اسلام کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے وہ بالکل کلی طور پر تیار ہوتے ہیں۔ بہت سے نو مسلموں کی باتیں آپ نے سن رکھی ہوں گی، لیکن یہ ہمارا معاملہ تو یہ بات ایسے ہی ہے کہ ہم یہ بالجبر سے یہ اپنی آزاد مرضی یعنی اختیار اور انتخاب کی بنیاد پر شعوری طور پر اسلام کے دائرے کے اندر آ جائیں، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کر دیا تھا اب ہم اس کو اپنے آپ کو اس کا مصداق بنائیں، اور الحمدللہ میں اور آپ انہی شعوری مسلمانوں میں ہیں، انہی اختیاری مسلمانوں میں ہیں جو اللہ کے دین کے قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ اپنی ذات پر ہو چاہے زمین پر ہو۔ یہی معاملہ ریاست کا بھی ہے۔ آپ دیکھیے جس بنیاد پر پاکستان کے آئین میں سب باتیں ہیں، یہ قرارداد مقاصد جب منظور کی گئی تھی تو کیا یہ حکومت نے اس کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے خود سے یہ قرارداد جو ہے بنائی تھی، خود سے یہ لے کر آئے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ پاکستان اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جائے اور یہاں اسلامی نظام قائم ہو جائے اور اسلام پر عمل درآمد ہو؟ تو یہ تاریخ آپ کے سامنے ہے، یہ بھی جبر کا معاملہ تھا، اس کے پیچھے بھی تحریک چل رہی تھی، یہ بات بھی گویا مجبوری کے درجے میں آئی تھی کہ اچھا اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے تو قرارداد مقاصد منظور کر لی جائے، اور قرارداد مقاصد منظور کر کے اسے دیباچے میں ڈال دیا جائے، دیباچے کے طور پر رکھ دیا جائے۔ تو یہ بات آپ کے سامنے کہ قرارداد مقاصد منظور کرنے کے بعد اس کے بعد اسلام کو قائم کرنے کے حوالے سے کیا کام ہوا، کتنا کام ہوا، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اور وجہ وہی تھی کہ یہ اپنی خوشی سے کام نہیں ہوا تھا، جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا وہ اس کام کے لیے آمادہ نہیں تھے، وہ اس کام کو کرنا چاہتے نہیں تھے، یعنی جو عمل نظر آتا ہے یہ بات کوئی اس کی بنیاد پر نہیں ہے، الا ماشاء اللہ جس کا جو جذبہ ہو، لیکن عملاً کوئی ایسا اقدام جس سے یہ کہا جائے کہ ہاں پاکستان اقامت الدین کے راستے پر آگے بڑھا۔ اور اس کے بعد جب ضیاء الحق کے دور میں جب اسے آئین کا قابل عمل حصہ بنایا گیا، اس کے بعد سے بھی سب آپ کے سامنے موجود ہے، یعنی جب سے بھی کہ اب تک کتنا اس پر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ اب وجہ اس کی بھی وہی ہے کہ اختیاری طور پر، شعوری طور پر جب اس کو تسلیم کر لیا جائے کہ ہاں اس ملک کو یعنی واقعتاً ایک مسلمان ملک بننا چاہیے، اسلامی نظام یہاں پر ہونا چاہیے، تو یقینی طور پر یہ کام ممکن ہو جائے گا۔ آئیے دوسرے حصے کی طرف جس کا زیادہ اہم معاملہ ہے، یعنی اس کردار کی بات، افراد کی کردار سازی، فریضہ اقامت دین اور افراد کی کردار سازی۔ اچھا فریضے کی بات بھی ذرا ایک جملے میں وہ بھی ہو جائے۔ جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، تو بہت آسانی کے ساتھ انہیں سمجھایا جا سکتا ہے کہ اقیم الدین بھی اسی ذات کی طرف سے ہے، اس نے اقیم الصلاۃ کہا اور ہم نے اسے اقیم الصلاۃ کو فرض گردانا، تو اسی نے اقیم الدین بھی کہا
لہذا اقیم الدین بھی فرض ہے، یہ فریضہ ہے، اقامت دین کی بات ہے۔ اب اس کے لیے کردار سازی کا معاملہ ہے۔ اب جب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ افراد کی کردار سازی، تو افراد کی کردار سازی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کیا ہم، یعنی جو جماعت، جو اقامت دین کی جماعت ہے، جس نے، یا اس کا ہدف رکھنے والی جماعت جس نے یہ موضوع رکھا ہے، تو افراد کی کردار سازی سے اس کی کیا مراد ہے؟ داخل میں، خارج میں، یا دونوں؟ یعنی ایک تو ہے کہ ہم اس وقت تک اسلامی نظام قائم نہیں کر سکتے، اس وقت تک اقامت دین نہیں ہو سکتی جب تک کہ معاشرے کے اندر اسلام کی پیاس پیدا نہ کر دی جائے۔ یعنی ایک موضوع ہے، یہ ایک بات ہے یہ افراد کی، یعنی معاشرے کو تیار کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اقامت دین کرنے والے افراد، وہ جماعت جو اس عزم کو لے کر اٹھی ہوئی ہے، جو اس کام کے لیے کھڑی ہو گئی ہے، جس نے اس کو اپنا ہدف قرار دے دیا ہے، یہ اس کی بات ہے۔ تو یقیناً یہ دونوں باتیں ہیں، یہ ایک بات نہیں ہے، یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے اور صرف یہ باہر کی دنیا کے لیے بھی نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں ہمیں بیک وقت درکار ہیں۔ اقامت دین کی جدوجہد میں سب سے اہم کردار اس جماعت کا ہے جس نے اقامت دین کا بیڑا اٹھایا، یعنی اس کی کوشش کا بیڑا اٹھایا، جو اس کام کو کرنا چاہتی ہے۔ یقیناً اس کا مقام سب سے زیادہ اہم ہے، لہذا اس کا معاملہ بھی سب سے زیادہ اہم ہے کہ وہ اس بات پر توجہ دے۔ اس جماعت کو کردار سازی یا تعمیر سیرت کے عنوان سے سب سے زیادہ توجہ جماعت کے افراد پر دینی ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو جو اقامت دین کا ہدف لے کر میدان عمل میں موجود ہے، اسے سب سے زیادہ توجہ اپنے افراد پر دینی ہے، اپنے کارکنان و ارکان پر دینی ہے کہ ان کی کردار سازی کی جا سکے، کہ اس کے بغیر یہ کام انجام ہی نہیں پا سکتا ہے۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جہاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے اپنا جہاں پیدا، آپ اپنا جہاں پیدا کرے، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ تو یقیناً یہ کام ہمیں کرنا ہے، یہ کام ہمیں، یعنی جب ہم نے دنیا میں کے سامنے اس پیغام کو رکھا ہے، اس ہدف کو رکھا ہے، لہذا اس اعتبار سے اس معاشرے کے اندر جو تبدیلی ہم لانا چاہتے ہیں، اس تبدیلی کا عکس، اس تبدیلی کا اظہار لوگ ہماری افراد کی زندگی میں بھی اور جماعت کی زندگی میں بھی دیکھیں، یعنی نظر آئے کیا انقلاب، کس انقلاب کی ہم بات کرتے ہیں، کس کردار کی بات کرتے ہیں، افراد میں کس تبدیلی کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ رب العالمین نے بتائی ہے، اور جو کام ہم کرنے چلے ہیں اس کام کے لیے یہ ازبز ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے، وہ جو بات امام راضی کے قول کے حوالے سے مشہور ہے، وہ کہ ان کا قول نہیں ہے، ان کا قول نہیں ہے کہ یہ بات کہ 1000 تقریریں ایک آدمی کو متاثر نہیں کر پاتی، جب تقریر سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ تقریریں، خطابات جمعے کے، ہر جگہ کے، حرم کے، یہاں کے، وہاں کے، تو بہرحال کہتے ہیں یہ بات کہ 1000 تقریریں ایک آدمی کو متاثر نہیں کرتی، لیکن ایک آدمی کا عمل 1000 آدمیوں کو متاثر کر جاتا ہے۔ یعنی فرد کا جو معاملہ ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے، آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پیکرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا، تو ہے جب پیام اس کا پھر پیام کیا تیرا، تو ہے جب صدا اس کی آپ بے صدا ہو جا۔ یعنی آدمی کا عمل لوگوں کے سامنے آئے، آدمی کا کردار لوگوں کے سامنے آئے، اس کے کردار سے جانا اور پہچانا جائے ہم کیا چاہتے ہیں، کون سی تبدیلی چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اجتماعیت پر اسی طرح توجہ دی تھی، ایسے ہی بات کی تھی، یعنی وہ جماعت جو توحید کا علم اٹھائے، اللہ کے حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے وہاں برسر عمل تھی، اس کے کردار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بات کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کردار سازی کے حوالے سے یا کردار کو بنانے، شخصیت کے بنانے کے حوالے سے جو ہدایات ہمیں مکی صورتوں میں ملتی ہیں، یعنی بیشتر اسی مقام پر ملیں گی، بیشتر اس کردار سازی اور شخصیت کے حوالے سے سورۃ الانعام دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ سورہ فرقان دیکھیے، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے باضابطہ یعنی لوگوں کے سامنے رکھا ہے، یہ جو ابھی عبادی اور عباد الرحمان کی بات تھی کہ وہ خاص بات اللہ نے بات رکھی ہے
کہ جو اس دین پر ایمان لا کر اللہ کے بندے، وہ بندے جو اللہ کے مخلص و وفادار بندے ہیں، ان کا کردار دیکھو، ان کے دن دیکھو، ان کی راتیں دیکھو، ان کا عمل دیکھو، ان کی معیشت دیکھو، ان کے سارے اپنے ارادے دیکھو، ان کا یہ ساری چیزیں اللہ نے تو کردار کو رکھا ہے سامنے۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر تفہیم القرآن میں اس بات کو بہت واضح طور پر بیان کیا ہے کہ یہ بتایا گیا تھا ایک کردار وہ ہے جو پہلے سے موجود تھا، جو مشرکین مکہ کا کردار ہے، اور ایک کردار یہ ہے کہ انہی میں سے جو ہیرے چھانٹے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس اسلام کے قبول کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو جانے کے بعد ان کے اندر جو انقلاب پیدا ہوا ہے، یہ دیکھ لو تمہارے سامنے۔ تو یہ کیا کردار بنا تھا؟ وہ کردار تھا جو وہ پیش کیا جا رہا تھا، اور وہ 13 سال مکے کے اس اعتبار سے اپنی جگہ اہم ہے کہ ایک طرف کردار سازی ہو رہی ہے، تعمیر سیرت ہو رہی ہے، دوسری طرف اسی کردار اور تعمیر سیرت، اسی سیرت کے ذریعے سے دنیا پر وہ جو موجود دنیا جو دیکھ رہے ہیں انہیں، ان پر حجت تمام ہو رہی ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ کیا معاملات ہیں ان کے، یہ کیا چیز ہے ان کے اندر جس کی بنیاد پر ان کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ یہ کس طرح کے لوگ، یہ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ جینے مرنے والے، یہ اسی معاشرے کے لوگ، لیکن اس دین نے ان کے اندر کتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا۔ تو یہ انقلاب آنا چاہیے، یہ فرد میں آنا چاہیے، یہ جماعت کے اندر آنا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہمارے سامنے، یعنی آپ نے اس جماعت کو کس طرح تیار کیا، یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، آج بھی ہمارے تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات ہمیں بتا دی ہے کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں، جو آپ کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہے۔ کار رسالت کے حوالے سے قرآن مجید میں بار بار چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، اور کوئی ایک کام نہیں سے کہا جائے بس ایک کام آپ کے سپرد تھا، پہنچانا بھی آپ کے ذمے ہے، دعوت بھی آپ کے ذمے ہے۔ جو لوگ دعوت قبول کر لیں، اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے، یہ بات جو ہو رہی ہے یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جنہوں نے دعوت کو قبول کر لیا ہے، جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب ایمان لانے کے بعد یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ اجتماعیت ہے، سب سے پہلے اجتماعیت ہے، یعنی ایک فرد اپنے آپ کو اس اجتماعی نظم میں دینے کے لیے آمادہ و تیار ہے، وہ کٹ چکا ہے۔ یہ جو کہتے تھے کہ یہ جو ابھی ذکر تھا جادوگر ہیں، تو اسی بنیاد پر کہتے دیکھو ایک آدمی کل یہاں تھا، آج کٹ کر کہاں چلا گیا ہے، باپ کو چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ سکتا ہے، ہر ایک کو چھوڑ سکتا ہے، سارے عیش و عشرت چھوڑ سکتا ہے، قبیلے کو بھی چھوڑ سکتا ہے، سب چھوڑ سکتا ہے، لیکن دین نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو گیا، بس اب یہ انہی کے ساتھ ہے، یہ اجتماعیت۔ اور پھر اس اجتماعیت کے ساتھ جو معاملہ ہے، یہ تعلیم کتاب و حکمت، یہ تلاوت آیات، یہ تزکیہ، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں سمجھتے ہیں آپ بھی اور میں بھی کہ آج اس کی ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ یہ کردار کیسے بنے گا، یہ کردار سازی کیسے ہوگی؟ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، یعنی قرآن کے ساتھ وابستہ ہونا، یہ تعلیم کتاب و حکمت جو ہے، یہ حکمت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، یعنی کتاب و سنت کو جمع کر کے اپنے اندر وہ انقلاب لے کے آنا، اس کے مطابق اپنے کردار کو بنانا، اس کے ساتھ اس طرح وابستہ ہو جانا کہ آدمی کے لیے اس کا جینا مرنا، اس کا اوڑھنا بچھونا یہی کچھ ہو کر رہ جائے، یعنی اگر اسے اس مقصد کے لیے جینا، اگر اسے اللہ ہی کے لیے جینا اور مرنا ہے، تو اللہ نے جو ہدایت بھیجی ہے، یہ جو کہا گیا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے جو اللہ سے وابستہ ہو گیا، جس نے اللہ کو پکڑ لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو یقیناً اسے صراط مستقیم پا لی۔ تو اس سے اگلی آیت میں کہا ہے نا پھر واعتصموا بحبل اللہ، تو یہ وضاحت کی گئی کہ اعتصام باللہ کیا ہے، یہ واعتصموا بحبل اللہ، یہ اللہ کی کتاب کو پکڑ لینا، جو اللہ کی کتاب سے وابستہ ہو گیا، جو اللہ کی رسی سے وابستہ ہوا، وہ اللہ سے وابستہ ہو گیا۔ تو یہ کتاب اللہ کے ساتھ تعلق، یہ مضبوط ترین تعلق، یہ ہمہ وقتی تعلق، یہ شب و روز کا تعلق، یہ کچھ دیر کا تعلق نہیں چاہتا، یہ مستقل تعلق چاہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے پھر آدمی اس کے مطابق اپنے آپ کو بناتا، سنوارتا اور ڈھالتا چلا جاتا ہے، اور بالآخر وہ منزل آتی ہے قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو یہ کردار بنانے کے لیے یہی معاملات، اسی اعتبار سے، اسی لیے آپ دیکھیے
کہ جو منصوبہ ہم رکھتے ہیں، جو بات کہتے ہیں کہ خود اپنے ذات کے اعتبار سے بھی ظاہر ہے کہ جو اپنی دعوت کو خود نہ سمجھا ہو، اپنی دعوت پر خود عمل پیرا نہ ہو، وہ کسی اور سے کیا بات کرے گا؟ جو اپنی اصلاح نہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، کسی اور کی اصلاح کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو جو منصوبہ رکھتے ہیں، جو پروگرام رکھتے ہیں، جو دعوت مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ دی اور اس کے لیے جو ایک 4 نکاتی پروگرام بتا دیا، کس طریقے سے کام کریں گے؟ تطہیر افکار بتائیے، کیا تعمیر کردار یا تعمیر سیرت تطہیر افکار کے بغیر ممکن ہے؟ ممکن نہیں، جب تک آدمی کا عقیدہ اس کے مطابق نہ بن جائے۔ یہی بات تھی جو میں نے اس سے پہلے آپ سے عرض کی کہ یہ جو جبری مسلمان ہے، یہ جو اختیاری نہیں ہے، یہ جو شعوری نہیں ہے، یہ دین سے واقف بھی نہیں۔ آج ہم اس چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں۔ آج جو لوگ اقامت دین کے صحیح کے لیے میدان عمل میں ہیں، لوگوں تک پہنچتے ہیں تو یہ بات ان کے سامنے آتی ہے کہ ایک بڑا طبقہ تو وہی ہے کہ جو دین سے ویسے ہی نابلد ہے، یعنی دین کا صحیح تصور اس کے پاس، یعنی گویا کہیے کہ دوسرے معنوں میں اپنے جو رائج معنی ہیں دنیا دار ہے، دیندار نہیں ہے۔ اور دوسرا جو دینداری کا معاملہ جس کے ساتھ ہے، اس کا بھائی معاملہ کیا ہے؟ دین کا درست اور مکمل تصور اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ پہلا جہاں لاہور میں آپ کا اجتماع تھا، اس میں 4 بنیادی اصطلاحوں پر بات تھی، بھائی بات تھی نا آپ کے ساتھ، کس لیے رکھی تھی؟ اسی لیے کہ یہ اصطلاحات ہی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ الہ، رب، عبادت اور دین جس طرح کے یہ ہیں، جس طرح قرآن نے بیان کیا ہے، یہ تو بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے، میرے لیے، کہ ہم اس کام کو دنیا کے سامنے رکھیں۔ یعنی تطہیر افکار کا معاملہ ہے، اسی پر تعمیر سیرت ہے۔ یہ تعمیر سیرت کہہ لیجئے یا افراد کی کردار سازی کہہ لیجئے، اپنی بھی اور باہر بھی، یعنی معاشرے کے اندر یہ کام کرنا ہے۔ تو اسی کی بنیاد پر تعمیر سیرت ہے کہ آدمی صرف مان کے نہ رہ جائے، بلکہ عمل کے لیے بھی آمادہ ہو، بلکہ عمل اس کے لیے جو ہے کچھ کرنے کے لیے تیار ہو، اپنے اندر وہ تبدیلی لے کر آئے، جو کچھ جانتا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو بنائے۔ تو تطہیر افکار کے بعد تعمیر سیرت، پھر اصلاح معاشرہ ہے۔ یہ اصلاح معاشرہ باہر کی دنیا میں کام ہے، خود ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہمارے بھی گھر ہیں، ہمارے بھی خاندان ہیں، ہماری بھی برادریاں ہیں، ہم بھی کسی شہر میں رہتے ہیں، ہم بھی کسی محلے میں رہتے ہیں۔ بہرحال یہ سارا کا سارا یہ اسی کردار کی بنیاد پر یہ اصلاح کا کام ممکن ہو سکے گا۔ اور پھر اسی کے ساتھ کیا ہے؟ انقلاب قیادت، یعنی اقامت دین کا کام مکمل ہو جائے۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شہادت حق آپ میں سے تقریباً لوگوں نے پڑھی ہوگی، وہ اس میں تکمیلی شہادت کی بات کرتے ہیں۔ تکمیلی شہادت یعنی ورنہ بات تو اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب آدمی اپنے قول سے بات کرتا ہے، اپنے عمل سے جو اس کا نمونہ پیش کرتا ہے، چاہے وہ مکمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب تک نظام مکمل نہ ہو، جب تک نظام تبدیل نہ ہو، یہ کام ہو نہیں سکتا ہے۔ یعنی مکمل شہادت پیش نہیں کی جا سکتی، مکمل کردار آدمی کا اصلاح نہیں بن سکتا۔ تو یہ اقامت دین جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض کر دیا گیا یہ کام، اور بہرحال یہ ساری یہ جو خوشگوار باتیں ہیں اور یہ کیا کہیے کہ انتظار ہے ایک بہترین وقت کا، یہ اپنی جگہ پر ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بات یہی ہے یعنی حاضر و موجود لمحے میں، حاضر و موجود لمحے میں جو ذمہ داری ہماری ہے، اس ذمہ داری کے لیے بات رکھی گئی آپ کے سامنے کہ حاضر و موجود لمحے کی ذمہ داری بھی ادا کرنا اور اس مقصد کے لیے بھی اپنا حصہ ڈالتے چلے جانا۔ یعنی اس مملکت خدا داد پاکستان کے اندر جہاں ہم موجود ہیں تو اپنی ذات پر اور اس زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد اس کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ لیکن یہ کب ہو سکے گی؟ جب کردار بنے گا، جب ہم اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، جب اپنی ذات پر اللہ کے دین کو قائم کر سکیں گے، جب اپنی اجتماعیت کے اندر وہاں بھی اس کا منظر نظر آ سکے گا کہ ہاں جس حد تک بھی ہمارے لیے ممکن ہے ہم اپنے دین کے اصولوں پر اسے کھڑا کر کے اس کے مطابق کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ دنیا کے سامنے بھی یہ بات آئے گی۔ آخری بات یہ جناب، یہ 4 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یعنی اقامت دین کے حوالے سے اور اس کردار کے اعتبار سے، تطہیر افکار، تعمیر سیرت، اصلاح معاشرہ، انقلاب قیادت۔ ممکن نہیں ہے کہ ان میں سے کسی مرحلے کو پھلانگا جا سکے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے یعنی اسی کردار سازی کے بغیر، یہ افراد کی کردار سازی کے بغیر، تعمیر سیرت کے بغیر، معاشرے کو اسلام کے لیے تیار کیے بغیر، اسلام کی پیاس لوگوں میں پیدا کیے بغیر
کوئی انقلاب امامت ہو جائے گا تو یہ بہرحال لوگوں کا خیال ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سنت اور قرآن اور یہ ساری تاریخ جو کچھ ہمیں بتاتی ہے، اور جو کچھ اس تحریک کے ابتدا کرنے والے سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کام کو جب سے اس کام کو آغاز کیا تو ان چیزوں کو ہمارے سامنے رکھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر بیک وقت کام ہوگا، اور ہر مرحلہ اپنی جگہ پر انتہائی اہم ہے اور ایک مرحلے پر دوسرے مرحلے کی بنیاد ہے، لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی مرحلے کو پھلانگا جا سکے، لہذا اصل تو کردار سازی ہی ہے، تطہیر افکار بھی اسی کے لیے تطہیر افکار کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور پھر اسی سے اصلاح معاشرہ ممکن ہے، اور یہی کردار ہے جو دنیا کے اندر اقامت دین کا کام انجام دے سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب لوگ جس جذبے کے ساتھ میں اس کام کے لیے یہاں موجود ہیں اور پورے ملک کے اندر جو کوششیں جاری ہیں، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اور ہم سب کی ان کوششوں کو برابر بنائے اور اس کو ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔